الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عزیزان گرامی قدر، ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو، جڈا بندہ بڑا ہوندا ہے نا، اتنے ہی ان دے حسد کرن والے زیادہ بھی ہوندے نے تے بڑے بھی ہوندے نے۔ گل سمجھ چاہیے، اس نو ایک ہور اینگل نال تک لو، کسے بندے دی شخصیت دا اندازہ کرنا ہوئے کہ ایک کڈا کو وڈا ہے تے اس دا اندازہ اس گل تو کریا کرو کہ او دے حسد کرن والے کڈے کو نے اور کنے کس لیول دے بندے۔ حسد کی ہوندا ہے؟ حسد نام ہے اللہ دی عطا تے اعتراض کرن دا۔ مڑ سمجھ لو، حسد کی شے، انو حسد کرتے ہیں۔ حسد اللہ دی عطا نو نا پسند کرن دا نام حسد ہے۔ مثلا اگر کسی دی گندم اچھی ہوئی ہے، فصل دا موسم ہے نا، تو مثال او دے رہا،
کسی دی گندم اچھی ہوئی ہے، کول کھلو کے کوئی بندہ آندا ہے کہ یہ کیوں ہوئی ہے، اس اچھے ہون نو نا پسند کرتا ہے، یہ حسد ہے۔ تو ان دی گندم اچھی کہیں کیتی ہے؟ اللہ۔ تو اللہ دی دت نو تے اللہ دی پسند نو، اللہ دی عطا نو نا پسند کرنا اور ان دیتے اعتراض کرنا، یہ حسد ہے۔ اگو اللہ کی کردا ہے؟ جدو حسد کرن والے آندے نا بھائی دی کیوں چنگی کنک ہوئی ہے، تو پھر خالق او دے جواب چو دی کنک نو اور چنگیاں کر چھڑدا ہے۔ بھائی جے تو انج سڑنا ہے نا تے چل سڑ پھر۔ جی قرآن پاک ایک فیصلہ ہے، اللہ فرما دین ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فضل تے اعتراض کیتے ہیں اللہ ہور دیندہ ہے۔ اے حضور سرکار نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیاں نو انج کھا جاندہ ہے جمیں لکڑی نو اگ کھا جاندہ ہے۔ لہذا حسد نہ کرو۔ کی کرو؟ رشک کر لو۔ حسد نہ کرو، رشک کر لو۔ حسد تے رشک کے فرق کی ہے؟ حسد ان کیوں دیتے ہی، رشک ان جو دیتے ہی تیرے کو کیڑی کمی ہے، منوی دے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ ان جو دیتے ہی تیرے کو مالکہ کیڑی کمی ہے، منوی دے جو فرماندہ ہے میں دے چھڑ سا۔ تو ان آکھنا جائز ہے کہ ان دیتے ہی منوی دے۔ کسے بھی فضل آلے بندے نے بیک کہ اللہ کو دعا منگنی بھئی یا اللہ جی میں ان دیتے کیتے ہی میں میرے تے بھی کر، یہ جائز ہے۔ تو راضی ہوندہ ہے۔ کیوں راضی ہوندہ ہے؟ دو وجہ تو راضی ہوندہ ہے۔ پہلا تا اے من گیا ہے فضل ہوندہ ہی ہے۔ دوجے نمبر تے اے مڑ بھی ان دنوں ان کو جو ایسا کیا منگیا میرے کو اسو ان دینا چاہیے۔ سو فضل آلے بندے نے ویک کے دعا کریا کرو کہ مالک میں نے بھی انجی عطا کر۔ تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہوندے نے کہ جی لوگ ساڈا حسد بڑا کرتے، تو ان دے تو پریشان نہ ہویا کرو۔ یدی پریشانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جنہ بندیاں حسد کردیاں جانا ہے اللہ اڈا بندے دا رتبہ بلند کردیاں جانا ہے۔ اللہ فرما دیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر ارادہ کر دیں بھئیو اللہ دے نور نو پھوکا نال بجھا دیں، واللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور نو پوریاں کرنا ہے، کافران بامیں یہ گران گزرے برا لگے لیکن اللہ پورا کرنا ہے۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، سید مہر علی شاہ صاحب اپنے مرشد خانے کھول گئے تو مرشد نے انہوں دعا دیتی بے مہر علی شاءاللہ معصود تر تھی میں تیرا اور لوگ حسد کرن۔ تو کسی نے سوال کیتا بھئی یہ حضرت صاحب دعا ہے؟ اللہ اپنے بات با حضرت صاحب یہ دعا ہے با تیرا لوگ اور حسد کرن؟ تو فرمایا دعا یہ جنہ اور حسد کرنا نے اللہ اور اتاں کر دیا جانا ہے دعا ہی ہے دعا ہی۔ تو ایک گل اور دے جو بڑی یاد رکھنا لی، حسد ہمیشہ او بندہ کرتا ہے جیڑا ان اپنے تو اچیاں سمجھے۔ نہیں سمجھ آئی تو کدی بھی اچے بندے نیویں بندے دا حسد نہیں کیتا، نیویں بندے اچیاں دا حسد کر دیتے۔
ایک پیے نے چپڑاسی ہے، وہ بھی کسی دا پتر ہے، پولیس تھانے دار لگ گیا، وہ بھی کسی دا پتر ہے۔ ہن چپڑاسی دا پیو تے حسد کر سکتا ہے، ان دا تھانے دار لگ گیا ہے، میرا کیوں نہیں لگا، میرا تا چپڑاسی لگا ہے تو ان دا تھانے دار لگ گیا۔ تے تھانے دار دے پیو تے نہیں نہ کرنا چاہیے میرا تھانے دار لگا ہے تو ان دا چپڑاسی کیوں لگا، ہو سکتا ہے 100 باری لگ جائے۔ تو حسد ہمیشہ نیواں بندہ اونچے بندے دا کرتا ہے، وہ مندا نہیں، پر حسد کر کے من رہا ہوندا ہے بے میں تو تیرے نال رلینو نہیں رہا، ہن میں مڑتلیاں ہی مل سکنا۔ سمجھاؤں دیاں پئیاں ہے کہ کوئی نہ بھائی؟ تو جڈا وڈا بندہ جڈا کامل بھی ہوئے، میں تو ایک مثال دینا سمجھانا، اس کائنات حضور تو زیادہ کامل ہستی کوئی آئی نہیں، مولا علی سرکار، کوئی انہاں تو کامل ہستی اس دنیا تے آئی نہیں آئی، تو حسد تے انہاں دا بھی کر دیا ہے۔ حضرت مولا علی سرکار نے حضور اگے شکایت کی تھی باقاعدہ، یہ کتاباں میں مذکور ہے، بھئی یا رسول اللہ لوگ میرا بڑا حسد کر دے، اللہ اکبر۔ تو عزیز حضور دا حسد اجے بھی بندے کر دے، تو کیا رسول اللہ سرکار تو کامل ہستی بھی کوئی ہے؟ تو لوگ انہاں دا حسد اس ویلے بھی کر دیا ہے، ہن بھی کر دے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا جان، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے چچا جان نے، اور حضور فرماندن کے حضور انہاں کدی کدی ابا جی بھی سدیا ہے، اللہ حضور فرماندے چچا باپ دی تھان تے ہوندا ہے، چاچا بندے دا وہ دے باپ دی جا تے ہوندا ہے۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت اقدس و انور وچ حاضر ہوئے، اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ دے نسب دے بارے کچھ لوگ گلاں کرتے ہیں، توجہ ہے آپ؟ اعتراض کرنے والا کسی جاتے بھی اعتراض کر سکتا ہے، انہاں حضور دے نسب پاک تے اعتراض کیتا، کتاباں میں جو اعتراض بھی لکھے ہے، لیکن اسی ادب والے لوگ ہاں، اسی اپنی زبانہ ہی چوہو جیاں گلاں کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ اعتراض ہوئی بخاری شریف موجود ہے، میں بھی پڑھیا اور دوستاں بھی پڑھیا ہوئے گا جڑے صاحب علم۔ تو اعتراض کرنے والے کوئی وائلٹ اعتراض تو نہیں نہ کرتے ہوندے، وائلٹ اعتراض حضور تے ہو ہی نہیں سکتا، انہاں پٹھا ہی کرنا کر دیتا، انہاں سن لیا۔ حضور دی خدمت اقدس سے جا کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں لوگاں کو گل سنی، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضور منبر تے جلوہ افروز ہے۔ میں اکثر آدھا ہونا ساری دنیا کپڑے پائے تے دنیا سونی لگ دیئے، حضور کپڑے پان تے کپڑے سونے لگ دے، ساری دنیا امامہ شریف بننے تے بنن والے سونے لگ دے، حضور امامہ شریف بن لین تے امامہ سونا لگتا ہے، سارے پیر مولوی فقیر وائز ممبر تے بہ جان تے سونے لگ دے، حضور بہ جان تے ممبر سونا لگتا ہے کہ آج حضور جلوہ فرما۔ اے مر اپنی اپنی ونڈ ہوندی ہے نا گل سمجھنے، حضور بیٹھے ہون تے حضور تے سونے ہیں نہیں ہیں،
اج ممبر سونا پیا لگتا ہے کہ نبی پاک سرکار جلوہ فرما ہوئے. تو آپ فرما دیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر، حضور ممبر تے جلوہ فرود ہوئے اور صحابہ کرام نو اکٹھا فرمایا. فقال من انا، فرمایا صحابہ دسو میں کون ہوں. صحابہ دسو میں کون ہوں. فقالو انت رسول اللہ. صحابہ عرض کہتے ہیں سونے تسی اللہ دے رسول ہو. یہ تعارف جو نہ کرایا حضور دا جو اس میں گرامی دس ہے، جو حضور دی شخصیت ہستی دا بیان صحابہ کیتا ہے درست ہے کہ حضور اللہ دے رسول نہیں، کیونکہ اللہ حضور نو رسول آکھے، لیکن حضور آج تعارف کسی الگ انداز نال کرانا سی. اور فرمایا صحابہ ان اللہ خلق الخلق، کیونکہ اعتراض ہے اسی نے، تو حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. صحابہ اللہ نے مخلوق نو خلق کیتا ہے، بنایا ہے، پیدا کیتا ہے، تو انسانہ نو اشرف المخلوقات بنا کے انہیں اچھ میرا نور رکھے. فجعلنی فی خیرہم، بہترین مخلوق انسانہ دے اندر میرے نور نو رکھے. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے انسانہ دے دو بڑے گروپ بنائے، عربی اور عجمی. فجعلنی فی خیرہم، تے جیڑا انہیں چو ساریاں تو فضیلت سی عرب، انہیں چو میرے نور نو منتقل کر دیا اور انہوں نے بنی نوع انسان تے شرف بخشیا. ثم جعلہم قبائلہ، پھر اللہ نے عرب نو قبیلیاں وچ تقسیم کیتا. فجعلنی فی خیرہم، جیڑا ساریاں تو بہترین قبیلہ سی قریش، او دے اندر میرے نور نو رکھیا، مجھے ان میں کر دیا. ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے قریش دے گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم، جیڑا ساریاں تو بہترین گھر سی بنو ہاشم دا، او دے اندر محمد مصطفیٰ دے نور نو رکھیا. صحابہ انا خیرہم بیتن و خیرہم نفسا، کائنات اچ نہ کوئی میری مثل ہے نہ کوئی میرے گھرانے دی مثل ہو سکتا ہے. ہاں حضرات محترم، آپ نے سمجھ آئی کہ میرے رسول اللہ نے کس گل دے جواب اس کی ارشاد فرمایا. کائنات ایک سب تو بہترین خاندان رسول اللہ دا خاندان. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت بولے تھے، فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. حضور دیاں گلاں تے پھر ساریاں تو سنیاں نا، حضور دیاں گلاں دی تریس نہیں ہو سکتی، لیکن اے ہندوستان والے جڑے علماء تے شاعر نے نا، انہیں تو اللہ حضرت دیاں گلاں بھی سنیاں ہوندیاں. ہاں جی، کیا حسین ترجمہ کیتا ہے، فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے بالا بھی ہے بڑی شان والا. جنہ دا نبی ہے وے، جنہ حضور نے تعلق کی انہوں نے عقیدہ بھی ہے وے، سب سے بالا بھی ہے بڑی. اے عزیزان من، میرا نبی کتنی شان والا ہے. دنیا ساری
آندی ہے اپنا منہ ڈھانپو کی ہوئے وہ اندر بیماری پھیل گئی ٹھیک ہے وہ اندر بیماری پھیل دی ہے لوگ مندے نے کردے نے دنیا ساری ماسک لگائی پھر دیئے لگایا کرو اچھا ہے کیوں بیماری پھیل دی ہے احتیاط کر دیو چنگا کرو لیکن کیوں وہ اندر جدو بندہ گفتگو کردا ہے تے منہ چو باریک ذرات پانی دے نکل دن ہوا نال وہ ذرات دوجیاں لگ دن تے بیماری پھیل دی ہے میں کہ چلو منی گیا ہے منہ چو نکلن نال بھی کوئی چیزاں پھیل دیاں تے ہیں فرق کہیں نہیں ہے عام بندیاں دے منہ چو کرونا پھیل دے رسول اللہ دے منہ چو لعاب دہن نکلے تے لگے مولا علی دیاں اکھاں تے اکھاں ٹھیک ہو دیاں نے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے تے لگے صدیقی اکبر دی ایڑی تے زہر دا اثر دور ہو گئے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی تے لگے تے لات پھر جڑ جان دیئے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے اور حضرت معاذ دے کٹے ہوئے بازو تے لگے تے بازو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے میرے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے حضرت جابر دی ہنڈی ایچ بہ جائے تے ہنڈی پھر برکت ہو جاندی ہے میرے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے تے سکے کھوئے چ ڈگ جائے تے چشمہ پھر جاری ہو جاتا ہے میرے حضور دے منہ چو لعاب دہن نکلے تے بیماریاں نہیں برکتاں تے شفاواں پھیلا دیتا ہے ہائے 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 قربان ہو جائیے اے جدو یہودی نے کھو بنوایا نا بڑا معروف واقعہ پھر تسی سن دے راندے ہونے پٹواری صاحب میں کدی کدی فرمائش کر دے ہوں دن بھائی سانائج دی تقریر بھی سنایا کرو اے ساڑھے بزرگ نے انہاں دا بڑا سی احترام کرنے ہیں موڑے انہاں دی فرمائش تے میں کدی کدی تقریر سنا دینا ہوں توجہ ہے محترم آپ دی انہوں پتہ لگا بھائی خود تیرا کھارا نکل پیا بھائیا 500 فٹ بور کرائیے پانی کوئی صحیح نہ نکلے تو وقت سانوی پہ جاندہ ہے تو مدینے میں تے خوہ کھٹانا اوکھا ہی بڑا بڑی محنت کی تھی انہاں بڑی محنت نال بنوایا بڑا پیسہ خرچ کیتا بڑی انویسٹمنٹ کی تھی پانی کھارا نکل پیا وہ سوچی پہ گیا کسی آکھیا سوچی نہ پو ایتھے مدینے حضور آئے نے اس آکھیا اور کوڑے بھی کدی مٹھے ہوئے نو اس آکھیا جاتے صحیح اے عزیزان دی وقار یہودی آیا آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سنیں تسی اللہ دے نبی ہو جے میرا کھو مٹھا ہو جائے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا میرے حضور فرما چل بیلی اپنے کھو تے لے چل میں آدھا انہا جٹو جدے کھو تے پیرا بے واندہ میرا کھو کرمانا ہو گیا ہے جدے کھو تے عالم دین آوے ہوندہ میرا گھر کرمانا ہے عالم دین حافظ قرآن دے قدم لگ گئے نے میں او دے کھو تو قربان جاواں جدے کھو تے آمنہ دا لال آیا ہے ہاں 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 سبحان اللہ عزیزہ نے وقار کہندے سونے کڑوا ہو گیا ہے میرے حضور نے دم نہیں پڑیا دعا کوئی نہیں کیتی تو میں کم ہو سکتے ہیں حضور نے منہ چلو آب دہن کٹیا ہے کھوج پایا ہے فرمایا یہودی چیک کر لے یہودی چکھیا ہے کھو مٹھا ہو گیا توڑ پہ صحابہ بات پڑ کے اندنے کدے جا رہے ہیں کہندے ذرا چیک کرنا ہے او تو بھی مٹھا ہویا ہے کہ نا فرمایا جھلیا پرلا پاسا تے دور ہے اے ہونتا تسرا تک مٹھا ہو گیا ہے کیونکہ ہے بڑی شان والا بھی ہے بڑی شان والا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ذرا سمجھ لینا دینا آستے جیب چاہی دیئے جیب چاہی دیئے دینا آستے ہونا چاہی دے کوڑ کو جو بیتے دی پتا ہے یا جیب ہوئے جیب ایج کو جو بیتے تاں دی پتا ہے پر اللہ حضرت فرماتے نے نہیں اے سب خوش بھی ہوئے تے نہیں دی پتا تاں ہیں جے دین اڑا منہ ہوئے تے
سیانے آندے نے پہلا منہ تا ویکھ لا بھئی یہ بوتھی دین والی ہے جندے تو منگدا پے سارے تو دی پتہ نہیں نا بھائی یقین کرو دین بڑا اوکھا ہے بندے آندے نے کمائن بڑا اوکھا ہے میں نہ نہیں خرچن اوکھا ہے تہاڈی مرضی ہے تسی پہلی گل تے رہ رہو بندے آندے نے کمائن اوکھا ہے جڑا اندے ترانا چاہندا ہے وہ رہا رہے میرے نزدیک کمائن اوکھا نہیں لین اوکھا ہے خرچن اوکھا ہے لو تسی آکھو جی یہ بھی کوئی گل لگا گیا تو خرچہ ہے میں کہ پتر اپنے تے ہر کوئی خرچ کر دیندا اس خرچے دی گل نہیں خرچہ ہو جڑا دوجیاں تے بھی کیتا جائے اور وہ اوکھا ہے اے عزیزہ ندی وقار تاں پیانے میرے آلہ حضرت فرماتے نے کون دے تاہ دین کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہے بڑی حضرت ابو ہریرہ نو پتا سی حضور دے سکتے نے عرض کدنے یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ میں آپ کو بڑی کثرت نال احادیث مبارکہ سماعت کرنا فانساہو پر سونیا مینوں بھول جاندیاں نے سندا بڑیاں پر یاد نہیں رہتا میرا حافظہ کمزور ہے میرے حضور نے فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ چادر بچھا ابو ہریرہ ماسٹر جی چھوڑ نہیں پڑھتا سکولے لے ہیں آج تائیں سنیا جی وہ نہ کھیا ہوئے چادر بچھاؤ پڑھائی دئیے یا شاپر کھولو تے لے جاؤ بستہ کھولو بچ پڑھائی پائیے سکھے کے اندے پرائمری سکول تو لے کے آکسفورڈ تک ایک سکول بھی ایسا نہیں جڑا انج پڑھائی دیندہ ہو انج بھی دیتی ہے تیامنہ دے لال ہی دیتی مولا علی سرکار نے جے اکھاں تو آسودہ پانی دا ایک قطرہ چوس لیا تھے اللہ پاک نے علم دے چھڑیا جے کسے جوڑے چاہ کے سینے نہ لال ہے تے اللہ سینہ قرآن دے نور نہ بھر چھڑیا تے جے کسے ابو ہریرہ چادر چا بچھائیے نال گل چکیتی بسونیا یاد نہیں رہتا تو حضور فرمایا چادر بچھا آپ فرماندن میں چپ کر کے بچھائی ان پتہ نہیں یہ منظر کسے دے دینے چاہیا ہے کہ نہیں آیا بلین آئے نے با علم کوئی نہیں زائیاں دن چادر بچھا انہا بچھائیے چاہ فرماندن کہ تو میں چادر چاہ بچھائی تو حضور نے ہاتھ تھوتا کیتے اے حضور جان دیں یا اللہ جان دیں میرے نبی پاک سرکار نے سانی گل دیسی ہے اوٹی تو مفاتیح خزائن الارض کہ امتیو خزانے سارے اللہ دینے انجی کنجیاں اللہ میرے ہاتھ سے پھگائیاں یہ کنجیاں میں ترجمہ نہیں رہا اپنے کوڑو نہیں کیتا مطیع کو خطابت کنجیاں ترجمہ کیتا ہے نہیں مفاتیح ایک کنجیاں نے اندہ ترجمہ کیے خزانے اللہ دینے خزانے میں تھے گل کردہ ہون رواج نہیں رہا شادیاں میں ہون بندے شادیاں کر دینے میرے جالے چکے شادیاں کر دیا گھر تو ساڑھا پنجاب دا کلچر ہے شادی آلے گھر مٹھائی وہ 2 دن پہلا کڑا چھڑ دیا وہ جڑی مٹی ویج مٹھائی ہوں دی آئی نہ دیا جڑے کمرے سودا ہوئے وہ ایک بندے نو دی کنجی دیں دے انہوں نے دسیا پرانے آگن تے مٹھائی لینی ہے تو آن دن پرانے انبھاؤ کنجی آلا کے دیں گا پیشاں ہوئے ہیں ہاں جی یہ میں منظر دیکھے تو اسی بھی شاید دیکھے ہوئے پرانے بابیاں اے نمیاں بچے ان کو نہیں پتا ہاں دن کنجی آلا کے دیں گا پیشاں ہوئے ہیں بھئی کار تو اٹھا ہے مٹھائی تو اٹھی ہے تے دین دے نو انہاں کیا ہے ساڑھی پر کنجی ایسا ہون دیتی ہے کسی نے رمض دی سمجھ آگئی ہوئے تو گل دیا ہی کار تے ساڑھا ہی ہے مٹھائی بنائی بھی ایسا ہی ہے انج کنجی ہونا سا ان پھدا چھٹی ان کی میں کھلے پاجی حضور فرماندے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض اوہ خزانے تے سارے رب دینے پر کنجیاں اللہ میں نو عطا کی دیا جے میرے اللہ عدد فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے
مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ این تے اللہ دی خزانے، اسی کدو آنے اللہ دے نہیں، اللہ دے ہی نہیں، پر ویکھنا تے ہے باج کنجی کندے گوڑ تو میں نہیں آدھا، حضور فرما رہے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین دیا خزانے دیا کنجیاں میرے ہاتھے چھے۔ اللہ اکبر۔ تو جتھے مڑ اللہ پاک خزانے رکھے آئے سائیں ہاتھ ہینج لے گئے۔ ابو ہریرہ فرما دیں دو ہی مٹھیاں بھریاں نے تے چادر دے وچ حضور رکھی، جی سمجھ آئی جائے جی دے کول بوڑ ہوندا ہے مٹھا وہی بھر کے دیندا ہے۔ آج کل سیزن دا موسم ہے نا کنک دا، تے جٹاں دا بوڑ بیٹھا ہوئے تو تے منگتے آ جائے بس ہاں جی کنک دیو۔ تے میں سیاںیاں جٹاں نے ویکھیا وہ ایتن تائیں بوک بھر دے ہوندا جو اینے تے جب بھی ہوے کچھ نہ تے کہہ بھرنا ہوندا ہے، وہ مڑ منگتے بھر دیندے تے جتھوں تائیں جٹ نو آواز سنیندی رہے اتھوں تائیں وہ دستا جاندا ہے میں نے اتنا دتا تے فلانے دا پتر ہے تے بڑے نے فلانے تو انہاں دے وڈکیاں دا نام لیندا جاندا ہوندا ہے۔ میں کہ ان کی یہ تو آندے بھئی ان دی کچھ ہے ہونڈی گئی، اے دا مطلب ہے وے منگتیاں جتھوں دی جائے انہاں دی مجبوری بن جاندی او دے وڈکیاں دا بھی نام لینا تو دا شکر گزار بھی ہونا۔ کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ؟ ہاں جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چادر بچھائیے، حضور نے دو بک بھر کے وچ پہنتے فرمایا دمّا لپیٹ لے، فدممتہو فرماتے ہیں میں وہ چادر لپیٹ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چادر لپیٹ کے سینے نہ لائیے، واللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ دی قسم ما نسیت بعد شیئن آبدا، میں نے اللہ دی قسم اس تو بعد میں جو سنے میں نے یاد ہندہ رہا ہے، تاں دن کون دے تاہے دینے کو چاہیے، جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، کہیے جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی ہے بڑی اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے ہر امتی، جی ہر امتی، کوئی نکھیڑ نہیں، بشارن دینا سے کھرلن کوئی نہ دینا، کھرلن دینا انہیں تے بٹیاں کوئی نہیں دینا، بٹیاں دینا انہیں تے چریڑیاں کوئی نہیں دینا، نا اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا۔ کوئی کمی تے چودھری دی تقسیم نہیں، جیڑا غلام بڑھ گیا۔ مثال اس کو دینا بگل چنگی طرح تو سمجھے چاہیے۔ تسی ویندے ہو نا 12 بجے بچے سکولوں ہوندے، میں بھی ویکھیا بچیاں دے گلے میں جو انہاں بیگ پایا ہوندا ہے تے گرمی ہوندی ہے، پسینہ آیا ہوندا ہے، پھول جیسے بچے جدوں سکولوں واپس آندے نا تے ماں مڑ پتر دا بستہ لا کے پانی لے آؤں، میرا پتر گرمی ہے آیا ہے، لیکن قرآن آندہ ہے جدو عشر سوا نیزے تے سورج ہونا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی، ادو پھرا ماں پتر باپ وہ بندن ویک کے فرار ہو جان، فر یفر فرار ہو جان، دور ٹور جان گے، نس جان گے۔ آج بھئی کوئی کسی دا نہیں، گرمی سب تو زیادہ ہونی اس دینے کیونکہ سورج سوا نیزے تے آ گیا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر موجود گرم لاوے باہر کٹ دے وے،
سورج سوانے دیتے ہوئے گا، حساب دا دن ہوئے گا، پسینے چ بندے شرابور ہون گے، قبراں چوں اٹھے ہون گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبراں کھل جان گے، لوگ باہر آ جان گے۔ اس گرمی دے عالم وچ ایتھوں سکولوں گھر جاندیاں تے ماں کھلوتی ہوندی ہے، لیکن حشر دے میدان وچ نہ کسے ماں کول پانی ہونا ہے تے نہ کسے پوچھنا ہے۔ پانی دا صرف ایک حوض ہے جدا نام ہے کوثر، تے اعلان پہلا ہو گیا انا آتیناک الکوثر، او دے اسا حضور نو چھڈیا ہے۔ اے عزیزاں دی وقار، حشر دا میدان ہوئے گا، پیاسے امتی آن گے، حضور کو کوثر دا جام لے کے کھلوتے آن گے۔ اللہ اکبر، دودھ نالوں سفید، دودھ نالوں سفید، شہد نالوں میٹھا تے برف نالوں ٹھنڈا، جنہیں ایک باری پینے دوبارہ پورے حشر دے پیڑے چ پیاس لگنی کوئی نہیں۔ او پیالہ کوثر دا لے کے حضور کھڑے ہون گے اور اپنے ہر امتی نو پلان گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی گل کیتی ہے، اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا۔ امتی بن جایا جے، امتی بن جایا جے، پھر سیان لین گے۔ ایک نشانی، زیادہ وقت نہیں، ٹائم ہو گیا، میں ایک نشانی دس چھڑنا۔ یا رسول اللہ، تسی اپنے امتیاں سے ہننا کیویں؟ فرمایا انہاں دیاں وضو والیاں تھاواں چمک دیاں ہونیاں، وضو والیاں تھاواں جڑیاں انہاں دیاں وضو والیاں تھاواں ہونیاں وہ چمک دیاں ہونیاں نا۔ انہاں نے میں سیان لینا ہے با جڑے چمکدار پیشانیاں والے تے چمکدار تھاواں والے نے، اے میرے نے انہاں وچوں بڑدیاں جو پیا ہونا، نور پیا نکل دیا ہونا۔ کوئی سمجھ بے نوریان تے سیاننا کوئی نہیں تے نور والے انسائیاں سیان لینا پہ نور والے۔ عزیز سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے میرے محترم سامعین، اپنے ہر وضو کریا کرو، نماز پڑھیا کرو، یہ سیان دا ذریعہ ہونا جی۔ اپنے ہر اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا، آب کو سر کا پیالہ ہمارا نبی جی ہے بڑی شان والا۔ یاد کر لو جدو قبر فرشتے پوچھنے قبر میں جان والے کون نے، یہ اگو زبان تو جاری ہو جائے ہے بڑی ران بھی ہے بڑی۔ بچوں میرے بچوں تسی یہ سن دے ہو راندے ہونے ہو خبرہ میڈیا سوشل میڈیا دے لوگاں کو کہ او خاکے بنا دے نے، او جڑے بدبخت نے وہ خاکے بنا دے نے، انہاں کمڑیاں کی پتا ہوئے۔ ہاں سجنا، جنہوں اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے آسا تیریاں شانہ بلند کی تھیں، جنہوں میرا رب فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سجنا انہاں دے خاکے کون بنا سکتا ہے؟ اے معزز حضرات یاد رکھو، گل ذہن دے اندر بٹھا کے رکھو، میرا رب فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تسی غالب آؤ گے اگر تسی ایمان والے ہو گئے۔ تو عالم کفر دا مقابلہ کرنا آستے ایمان دی قوت دی ضرورت ہے۔ ساڑھے فلسطین دے مسلمان بھائی
اس وقت بڑے کرب دے اندر نے، بڑے مصیبت دے اندر مبتلا نے، دنیا دی بدترین قوم یہودی انہاں دے اتے تشدد اور بمباری کر رہے ہیں۔ فی الوقت اسی انہاں دے اس بہیمانہ، ظالمانہ اور گھٹیا کام دی بھرپور مذمت کرنے اور اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے کہ میرے مالک مسلمانہ دے اندر غیرت دینی پیدا فرما، اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ میرے مالک انہاں غریب مسلمانہ دی لیکن بہادر مسلمانہ دی، انہاں مالی اعتبار نال کمزور مگر غیرت مند مسلمانہ دی مدد فرما۔ میں فلسطین دے مجاہدان بھی سلام پیش کرنا، میں انہاں بچیاں بھی سلام پیش کرنا، میں انہاں نوجوانہ دیاں ماون سلام کرنا جنہیں اتنے بہادر بچے پیدا کیتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین آجے تک مسلمان ماما دے گود دے اندر اتنی قابلیت موجود ہے کہ اجے وہ شہید پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ امت مسلمان و امت واحدہ بنائے اور امت مسلمان و اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور امت مسلمہ دے دشمنان و خائب و خاسر و ذلیل فرمائے۔